عزیز ساتھی، آج الحمدللہ بہت ہی اہم اور خاص موضوع ہمارا کہ ہم نے آج اپنا محاسبہ کرنا ہے. ہم نے آج اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ اور میں آج کس جگہ پر کھڑے ہیں، اور اپنے سٹیٹس کو دیکھنا ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ سب کو پیدا کیا ہے کہ وہ ہم اپنی ذمہ داریاں کتنی نبھا رہے ہیں. دیکھیں، ہر بندہ اگر اپنا محاسبہ کرے اور اپنے فرائض کی تلاش میں رہے بغیر حقوق کے پیچھے بھاگنے کے، تو انشاءاللہ آپ کے جو حقوق ہیں وہ آپ تک خود بخود پہنچیں گے. اور ہمارا آج یہ دیکھنا ہے کہ اللہ جل شانہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف جو پیدا کیا ہے وہ اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور میں نے جو رزق انسان کا ہے وہ تو مقرر کر دی ہے، لیکن بدقسمتی سے آج ہم نے اور میں نے اپنا یہ محاسبہ ہم نے کرنا ہے کہ کیا میرے جو حقوق ہیں وہ تو مجھ تک پہنچ رہے ہیں. اللہ جل شانہ نے تمام قسم کی زمینی آسمانی رحمتوں اور نعمتوں سے مجھے مالا مال کیا ہے اور کسی چیز کی کمی نہیں دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر میں ناشکری کر رہا ہوں تو اس سے بڑھ کر اور جو ہے نا میرے لیے بہت زیادہ شرم کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ اللہ جل شانہ نے دنیا میں رہتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے تمام کائنات کو جو پیدا کیا ہے محض انسان وہ تیرے لیے پیدا کیا ہے. یہ چاند، سورج، آگ، ہوا، پانی، سب کچھ. اور دیکھیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں وہ کیا عائد کی ہیں، آج ہم نے اس کو دیکھنا ہے. اور ذمہ داریوں کو دیکھنے کے بعد جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میرے اوپر فرض کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، تو اس وقت تک میں اپنا فرض ادا کیسے کروں گا جب مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا اس چیز کا. سب سے پہلی چیز عزیز ساتھیو، بہت ہی قابل غور بات انشاءاللہ ہوگی. آپ کوشش کریں کہ بے شک اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، لیکن ایک دفعہ سن کر غور کر پر اپنا محاسبہ ضرور کرنا ہے ایک دفعہ کم از کم کہ میں کتنے زیادہ اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کو نبھا رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے جب عالم ارواح کے اندر ہمارے سے یہ عہد لیا کہ الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تمام عالم ارواح کے تمام روح نے یک زبان ہو کر یہ جواب دیا کہ قالوا بلا، کہ بے شک یا اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ شاید نہ اس پہ گواہ ہو جاؤ کہ میں تمہارا رب ہوں، مدعی عام سامنے یہ دیکھ لو، میں تمہیں دنیا کے اندر بھیجوں گا اور یہ تمہارے 4 ادوار ہیں جو آپ کی آزمائش کے لیے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں دنیا کے اندر تمہیں بھیجوں گا اور آزماؤں گا دنیا کے اندر رہتے ہوئے کہ تمہارے سے کون سے زیادہ بھلے کام، اچھے آسن کام اعمال کون کرتا ہے، میری اور میرے رسولوں کی، میرے انبیاء کی کون مانتا ہے، اور کون میری باتوں پر عمل کرتا ہے، کون میری اطاعت کرتا ہے. پہلا یہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا. اور دیکھو دوسری جگہ یہ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات ہے کہ دیکھیے اللہ جل شانہ نے انسان کو پیدا جس مقصد کے لیے کیا ہے، اگر ہم اس کو بھول گئے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عہد پورا کرو، قیامت کے بارے میں وعدے کی آیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو دیکھیں ہم نے یہ اللہ جل شانہ سے عہد کیا ہے کہ یا اللہ تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے، ہم تیری بندگی کریں گے، تیری عبادت کریں گے. اور پھر دوسری جو اللہ جل شانہ دوسری طرف آتے ہیں، تھوڑا غور کریں ان باتیں. پہلا عہد ہم نے اللہ سے یہ لیا، اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ دنیا کے اندر میں آپ کو بھیجوں گا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا مدرۃ الآخرہ، یہ جو دنیا میں ہم آ گئے یہ آخرت کی کھیتی ہے. اس میں جو ہم اچھے اعمال کریں گے، اگر خدا نخواستہ کوئی برے کام کریں گے، کسی کی زیادتی کریں گے، جو چیز ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام کے ساتھ مقرر کیا ہے، ہمارے ساتھ لکھی جا رہی ہے، کرامن کاتبین لکھے ہیں وہ لکھی جا رہے ہیں. اس کے بعد اللہ جل شانہ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ زمین کے ذرہ ذرہ تمہارے اوپر اس چیز کا گواہ ہے کہ تم نے کون سے کام بھلا کیا ہے. اور جو تیسری چیز ہے کہ یہ جو انسان کو یہ جو قاعدے دیا ہے، انسان کو جو 300 آزاد دیے ہیں،
عزیز ساتھیو، یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے، یہ ہر چیز ہمارے اوپر گواہی دے گی، ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہمارے یہ ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہر چیز گواہی دے گی کہ جو جو عمل ہم نے یہاں پر کیا ہے وہ اس چیز کی گواہی دے گی۔ ایک تو یہ ہوگا کہ وہ جو ملائکہ مقرر کیے ہیں وہ لکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ، دوسری چیز ہے کہ زمین گواہی دے گی اور ذرہ ذرہ گواہی دے گا کہ جو جو ہم نے زمین کے اوپر رہتے ہوئے عمل کیے ہیں، جو کام کیے ہیں، اس چیز گواہی دے گی۔ باقی حشرات نشات بھی گواہی دیں گے، لیکن مین چیز جو ہوگی وہ یہ چیز ہوگی کہ ہمارے جو اپنا یہ جو اعضاء ہیں، جس کے ساتھ زبان کے ساتھ آپ نے جھوٹ بولا یا کوئی اچھی بات کی، وقولوا للناس حسنا، اخلاق سے بات کی، تو ہر چیز کی گواہی دے گی۔ اسی طرح اگر آپ نے آنکھوں کے ساتھ کوئی ایسی بات کی تو یہ بھی گواہی دیں گے، ہاتھوں کے ساتھ تو یہ ہاتھ بھی گواہی دیں گے۔ البتہ ہم موضوع ایک ہنٹس پہلے بتا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور پھر جو اللہ جل شانہ یہ فرمایا، جو اصل ہمارا آج کا موضوع ہے کہ میں نے تمام مردوں کو حاکم بنایا ہے، حاکم پیدا کیا ہے اپنی رعایا کے اوپر، اور ہر حاکم سے اس کی رعایا کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ تو عزیز ساتھیو، میں نے، آپ نے، ہم سب نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم صرف اور صرف اگر ایک کوئی پرائم منسٹر ہے یا کوئی صدر ہے یا باقی کوئی وزیر ہیں یا باقی کوئی عہدیدار ہیں تو وہ حاکم ہے؟ نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حاکم بنایا ہے، اور آپ کی جو رعایا ہے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم اس سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ اور میں اب اس وقت کس چیز کے حاکم ہیں؟ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو گھر کے اندر والدہ ہے، والدہ ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، تو یہ جو چھوٹے آپ کے بچے ہیں تو آپ ان کے سربراہ ہیں، آپ ان کے حاکم ہیں، ان کے بارے میں آپ سے ضرور پوچھ گچھ ہوگی۔ اور ہم نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے اپنی جو رعایا ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کے حقوق و فرائض کے بارے میں پوچھا جائے کہ میرے فرائض میں نے پورے کیے، میں نے اپنی بیوی کے حقوق ادا کیے، میں نے اپنی والدہ کے حقوق ادا کیے، والد کے حقوق ادا کیے، اور سب سے جو بڑھ کر ہے، سب سے بڑھ کر اپنی بیٹیوں کے حقوق ادا کیے میں نے۔ اور پھر جو ہماری جتنی آج کل نئی جنریشن ہے، یہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ تو قوم کا سرمایہ ہے۔ اکثر ہم اس چیز کو پڑھتے ہیں کہ یہ جو اولاد ہیں، یہ جو بچے ہیں، یہ قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ جل شانہ یہ فرمایا کہ جو میری مخلوق ہے، جو میری مخلوق کی خدمت کرتا ہے اور جو میرے مخلوق کے حقوق ادا کرتا ہے، تو کیونکہ سب سے پہلے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ جل شانہ کی آپ اطاعت کرتے ہیں تمام، وہ غفور الرحیم ذات ہے۔ اگر آپ سے کوتاہی ہو جاتی تو اللہ جل شانہ کی چاہے تو وہ آپ کو بخش دے گا، اور چاہے تو آپ کو سزا دے گا، وہ غفور الرحیم ذات ہے۔ لیکن جو انسانوں کے حقوق ہیں، انسانوں کے حقوق میں کسی قسم کی آپ کو خلاصی نہیں ہوگی، کسی قسم کی خلاصی نہیں ہوگی۔ اور یہ ہمارے اوپر بالکل عین فریضہ ہے کہ ہم اپنے حقوق کو کیسے نبھاتے ہیں، اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ دیکھیں قرآن پاک اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرما دیا، ضابطہ حیات ہے، اور پھر ضابطہ حیات کو، تھیوری کو پریکٹیکل لائف میں اور پریکٹیکل کام کرنے کے لیے پیارے نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے بھیجا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک عمل ہمارے لیے، اس میں حسنہ جو ہے ہمارے لیے راہ نجات بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، اور زندگی گزارنے کا آسان حل ہے۔ تو عزیز ساتھیو، ہم نے، آپ نے اور میں نے انشاءاللہ یہی سوچنا ہے کہ اللہ کے کیا احکامات ہیں ہمارے لیے، قرآن پاک کے کیا احکامات ہیں ہمارے لیے، اور اگلا انشاءاللہ ہماری نشست ہوگی وہ اس میں یہی بات کریں گے کہ ہم نے اپنی اولاد کی، ہم نے اپنے بچوں کی، ہم نے اپنے رعایا کی کیسے پرورش کرنی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں مل کر اس پہ بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔